السلام علیکم ڈیفینس ورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں ترک ڈرون کے نئے ریکارڈ کی خبر پر بات کریں گے۔ مراکش کی ترک شپس کی خریداری سے متعلق بات چیت، پاک فوج کی کور کمانڈر کانفرنس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس میں داخلی سیکیورٹی کی صورتحال اور بارڈر مینجمنٹ کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت 246ویں کور کمانڈر کانفرنس جنرل ہیڈ کوارٹر یعنی GHQ میں منعقد ہوئی۔ ملک کی داخلی سیکیورٹی صورتحال اور بارڈر مینجمنٹ امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق کانفرنس کے شرکاء کو آپریشن رد الفساد کی تازہ ترین پیش رفت اور کامیابیوں پر تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ ترکی کی سرکاری کمپنی TAI کے تیار کردہ انکا ڈرون نے نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اس ڈرون نے گزشتہ روز مسلسل 30 گھنٹے اور 30 منٹ تک فضا میں رہ کر اپنے پہلے زیادہ سے زیادہ انڈیورنس کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق ممکنہ طور پر انکا ڈرون کے نیکسٹ جنریشن ورژن نے یہ ریکارڈ توڑا ہے۔ انکا ڈرون کا نیکسٹ جنریشن ورژن بنیادی طور پر انکا ایس پر بیسڈ ہے۔ انکا ایس کا نیا ورژن پہلے ہی ترک آرم فورسز کی سروس میں شامل ہے۔ گزشتہ برس ترک ایروسپیس انڈسٹریز نے جون میں 4 انکا ایس ڈرون کے نیو کنفیگریشن ماڈل ترکی کی مسلح افواج کو ڈیلیور کیے تھے، جن میں سے 2 ایئر فورس اور 2 نیوی کو ڈیلیور کیے گئے۔ انکا ایس کے نئے ورژن میں ونگز اور ونگ پروفائل میں تبدیلی لائی گئی ہے، جبکہ اس کا گزشتہ ورژن 250 کلو گرام پے لوڈ کیری کر سکتا تھا، جبکہ گزشتہ ورژن کی انڈورنس 20 گھنٹے ہوا کرتی تھی۔ تاہم نیا ورژن 350 کلو گرام پے لوڈ اور 30 گھنٹے تک فضا میں رہ کر آپریشن سر انجام دے سکتا ہے۔ انکا ایس کے نئے ورژن میں سیٹلائٹ کمیونیکیشن کی بدولت بیونڈ لائن آف سائٹ صلاحیت بھی موجود ہے۔ واضح رہے کہ انکا کا ایک B ورژن اور ایک ڈیڈیکیٹڈ سگنل انٹیلیجنس ورژن بھی موجود ہے، جس کو انکا آئی کہا جاتا ہے۔ انکا ڈرون کو تیونس کو بھی ڈیلیور کیا جا چکا ہے، جبکہ قازقستان کو بہت جلد 3 ڈرون ڈیلیور کیے جائیں گے۔ مراکش کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ ترکی کے ساتھ 7 فاسٹ اٹیک کرافٹ اور ایک کاربیٹ خریدنے کے لیے بات چیت کر رہا ہے۔ میڈیا سورسز کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان اس بارے میں بات چیت کا آغاز اکتوبر 2021 میں شروع ہوا تھا اور اس کی متوقع مالیت $222 ملین بتائی گئی ہے۔ البتہ کچھ سورسز کا دعویٰ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ پہلے ہی طے پا چکا ہے، جبکہ اس سلسلے میں ابتدائی فاسٹ اٹیک کرافٹ کی ڈیلیوریز 2022 کے سیکنڈ ہاف میں شروع کر دی جائیں گی۔ مراکش کی جانب سے آرڈر کی جانے والی ان 7 فاسٹ اٹیک کرافٹس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ترک نیوی کے زیر استعمال کلک کلاس 2 شپس کے سائز اور کیپیسٹی میں برابر، لیکن ان کا ایڈوانس ورژن ہے۔ اسی طرح سے کاربیٹ اڈا کلاس حاصل کی جا رہی ہے، جو اس سے پہلے ترک نیوی بھی اکوائر کر چکی ہے۔ واضح رہے کہ مراکش اپنی آرم فورسز کو ماڈرنائز کر رہا ہے اور اس مقصد کے لیے ایئر فورس کو F-16 بلاک 70 جبکہ ترک ڈرون سے اکوپ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ایئر ڈیفنس یونٹس کو چائنیز ساختہ HQ-9 سرفیس ٹو ایئر میزائل کے علاوہ اسرائیل سے ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔